حضرت حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا حج کے سال جب وہ منبر پر خطبہ دینے آئے اور امیر المومنین تھے تو ان کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا جو کسی سپاہی یا دربان سے لیا تھا انہوں نے، اور بالوں کے گچھے کو اٹھا کر انہوں نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ اے اہل مدینہ این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن مثل ھذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال جوڑنے سے منع کیا ہے، یعنی کسی کے بال بڑے ہوں اس سے کاٹ کر اپنے ساتھ کوئی بال عورت لگا کر اپنے بال کو بڑا کرتی ہے، جس کو بال جوڑنا کہتے ہیں یا مصنوعی بال کہتے ہیں، یا جیسے آج کل وگ کی صورت آ گئی ہے، اندر سے آدمی گنجا ہے لیکن اوپر سے جو ہے وہ وگ لگائی ہوئی ہے، تو یہ ایک طریقے سے دھوکہ ہے، یہ مصنوعی بال ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس طرح مصنوعی بال لگانے سے منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے، اس وقت بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئے کہ جب ان کی عورتوں نے اسی طریقے سے کرنا شروع کیا۔ تو حدیث سے کیا چیزیں پتہ چلی؟ کچھ چیزیں یہ پتہ چلی۔ پہلی چیز تو یہ کہ بال مصنوعی بال جوڑنا منع ہے، مصنوعی بال لگا کر جو ہے وہ دھوکہ اس طرح دینا یہ منع ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا میری بیٹی کی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے، ابھی اس کی شادی ہونے والی ہے، تو کیا مصنوعی بال لگا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں، بالوں کو اگر عورت بڑھانے کے لیے کوئی آملہ لگاتی ہے، کوئی آئل ایسا استعمال کرتی ہے، کوئی جڑی بوٹی، تو اپنے ہی بال ہیں وہ جتنے بڑے کر دے، لیکن مصنوعی بال لگانا یا مرد وگ جس طرح لگاتے ہیں یہ کرنا، یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری اس روایت سے یہ پتہ چلے کہ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور حج کا خطبہ پھر وہی دیتے ہیں، تو حضرت معاویہ چونکہ حکمران ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر حکمران کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو فوراً اس کو منع کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس غلط کام کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں کہ یہ کام غلط ہے۔ ایسے حکمران ہونے چاہیے، ذرا سی بھی بات غلط یا شریعت کے خلاف جو ہیں وہ برداشت نہیں کر رہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے وہ امیر المومنین کی مسند پر ہیں، لیکن جو ہے وہ منع فرمایا کہ یہ بال اس طریقے سے نقلی لگوانا یہ جائز نہیں۔ تیسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ بنی اسرائیل کا کوئی ایسا طبقہ بھی تھا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے ایسے بال لگوانے سے منع کیا ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں ایک طبقہ، بنی اسرائیل اسی لیے ان کے ہلاک ہوئے کہ ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا ایک طبقہ صرف اس گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے کہ مصنوعی بال۔ یہ آج جو ہمارے اوپر مہنگائی کے عذاب یا مختلف صورتوں کے عذاب ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے، کبھی ڈینگی کی شکل میں آتا ہے، کبھی جو ہے وہ زہریلی گیس کی ماڑی سے نکل آتی ہے، کبھی کہاں سے نکل آتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ناراض ہے اور ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک طبقہ اسی گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہوا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں مصنوعی بال لگانا ان کی عورتوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔